السلام علیکم ناظرین آج کافی 4-5 دنوں کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اصل میں کوئی تھوڑی سی مصروفیت تھی، بزی ہو گئے تھے، ایک دو شادیاں تھیں، اس کے علاوہ کوئی اور مصروفیات تھیں۔ پیچھے 3 دن کا وہ جو ہے نا وہ لاک ڈاؤن آ گیا، وہ چھٹیاں تھیں تو پھر اس لیے وہ نہیں کوئی کام ہو سکا۔ تو آج جو ہے نا وہ دوبارہ میں نے سوچا کہ اب ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں اور کوئی تھوڑی بہت معلومات جو ہوئی ہیں اصل ان سے جو ہے نا وہ استفادہ کیا جا سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ پوچھ رہے ہیں ٹرائیبیونل کے بارے میں۔ تو ٹرائیبیونل کے بارے میں نے کوئی میرے خیال میں 35 ویڈیوز بنا دی ہیں کہ وہ ابھی تک اس کا کوئی فائنل ٹرائیبیونل بن نہیں رہے۔ وہ میٹنگز ہو رہی ہیں، ریکوزیشن جا رہی ہیں، اور وہ سارا یعنی کہ آپس میں جو ہے نا وہ بڑی شد و مت کے ساتھ جو ہے نا وہ چل رہا ہے کام، سارا سلسلہ، لیکن ابھی تک اس کو فائنل نہیں کیا جا سکا کہ کون سا ٹرائیبیونل، کون سا اے ایس جے جو ہے نا وہ بطور ٹرائیبیونل فرائض انجام دے گا۔ اور کسی بھی ضلع میں، کسی بھی تحصیل میں ابھی تک میرے علم میں نہیں آیا، شاید کہیں کچھ ہو گیا ہو، لیکن لاہور، سیالکوٹ، راولپنڈی، ملتان، جن کے بارے میں کافی زیادہ یعنی کہ سیریس ہوں، میں انفارمیشن رکھتا ہوں، ان کے بارے میں یہ ہوا ہے کہ ابھی تک کوئی نہیں۔ لیکن میں اپنی ہر ویڈیو کے اینڈ پہ اب جو ہے نا وہ ضرور ٹرائیبیونل کی جو بھی پروگرس ہوا کرے گی وہ بتایا کروں گا، کیونکہ بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹرائیبیونل کا کیا بنا ہے، ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی پوچھتے ہیں کہ ٹرائیبیونل کا کیا بنا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ بڑا سیریس قسم کا ہے، اور اس کی وجہ سے نا بہت زیادہ پبلک جو ہے نا وہ افیکٹی ہے، اس کی وجہ سے افیکٹو ہو رہے ہیں سارے، یعنی کہ متاثر ہیں سارے۔ اور وہ ٹاپک جو ہے نا وہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے کیسز جو ہے نا، سول کیسز خاص طور پہ، وہ صدیوں کیوں چلتے ہیں، سالوں کیوں چلتے ہیں، اس کی ریزنز جو ہے نا وہ کیا ہیں، اور اس میں ہم کس حد تک جو ہے نا اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور کس حد تک اس کو درست کر سکتے ہیں۔ جو زیادہ لمبے چلنے والے کیس ہیں نا، جو زیادہ لمبے چلتے ہیں، ان کی خاص طور پہ ریزنز جو ہے نا وہ 2-3 میں نے جو فائنڈ آؤٹ کیے ہیں نا وہ 2-3 ہیں۔ ایک تو ریزن اس کی یہ ہے کہ آپ کی اگنورینس ہے، یعنی کہ آپ کیس کر کے بھول جاتے ہیں۔ خود بھی جو ہے نا کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ کیس کر کے، سیول سوٹ فائل کر کے تو بھول جاتا ہے، اپنے دوسرے مسائل میں، دوسرے معاملات میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں رہتا۔ حالانکہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو ایک عام سیول سوٹ ہوتا ہے نا، عام سیول سوٹ بھی ہو یا کوئی فیملی سوٹ ہو یا کوئی بھی اور سوٹ ہو، اس کی کتنی سٹیجز کتنی ہیں، اس کی تھوڑی چند ایک سٹیجز ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیس فائل کرنا ہے، اس کے بعد نوٹسز ہونے ہیں۔ نوٹسز میں 2 آپشن ہوتے ہیں کہ ایک بندہ نوٹسز کے بعد پیش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر تو پیش ہو جاتا ہے تو پھر اس نے جواب دعویٰ دینا ہے، اگر وہ پیش نہیں ہوتا تو پھر اس کا اخبار اشتہار ہونا ہے۔ اخبار اشتہار کے بعد پھر بھی اگر وہ پیش ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس نے جواب دعویٰ دینا ہے، 1 مہینے کا ٹائم ہے اس کے پاس۔ اگر وہ پیش نہیں ہوتا تو پھر وہ یک طرفہ ہو جائے گا۔ سمپل سی بات ہے، اگر یک طرفہ ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ نے سمپل سی اپنی اورل ایویڈنس دینی ہے، ساتھ ڈاکومنٹس دینے ہیں ایک ہی تاریخ پہ، اور اسی تاریخ پہ آپ کا دعویٰ یا ڈگری ہو جائے گا یا جو ہے نا وہ ڈسمس ہو جائے گا، جو بھی آپ کا فیٹ ہوگا وہ آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ سمپل سی یہ 2-3-4 طریقے ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ کسی بھی اسٹیج پہ پیش ہو جاتا ہے، ڈیفینڈنٹ جو ہے یا ڈیفینڈنٹس جو ہیں وہ پیش ہو جاتے ہیں، تو پھر انہوں نے جواب دعویٰ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جواب دعویٰ کے بعد ایک جو انٹرم اپلیکیشن ہوتی ہے اسٹے کی، اس کے اوپر آرگومنٹس ہونے ہیں۔ جس وقت اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے اسی وقت وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گی۔ ڈیسائیڈ ہونے کے بعد آپ کے پاس 7 دن کا ٹائم ہوگا، آپ نے اس میں جو ہے نا وہ اپنی جمع کروانی ہے، لسٹ آف وٹنس جمع کروانی ہے، اور لائنس جو ہے نا وہ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ لازمی جمع کروانی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ ہر بندہ جو بھی میرا ناظرین میں شامل ہے، اگر کوئی کیس میں انوالو ہے کسی میں، تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ جس وقت ایشوز فریم ہوتے ہیں نا، اس وقت 7 دن کا ٹائم ملتا ہے آپ کو ایویڈنس، لسٹ آف ایویڈنس جمع کروانے کی۔ لسٹ آف ایویڈنس جو ہے نا وہ ماں ہوتی ہے اس کی، میں اس کو کہتا ہوں ماں ہوتی ہے، پتہ نہیں دوسرے میرے بھائی وکلا، میرے سینئر وکلا کہتے ہیں یا نہیں، لیکن میں اس کو یہ تصور کرتا ہوں اور یہ تسلیم بھی کرتا ہوں کہ لسٹ آف وٹنس پلس آپ کا جو اس کے اوپر ریلائنس آف ڈاکومنٹس، یہ 2 چیزیں جو ہے نا یہ دعوے کی حیت نوعیت بدل دیتی ہیں۔ آپ نے اگر کوئی کسی، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ نے اگر کسی کو چیلنج کیا ہوا ہے، کسی انتقال کو چیلنج کیا ہوا ہے، تو آپ نے اس میں اس کے فیکٹس کے مطابق آپ نے اس کے جو سرکاری گواہان ہیں وہ اسی صورت میں آپ بلا سکتے ہیں جب آپ نے لسٹ آف وٹنس جمع کروائی ہوگی۔
اور اس بارے میں بے شمار جو ہے نا وہ کیس لاد ہیں، اور یہ کہ بعد میں اگر آپ درخواست دیتے ہیں لسٹ آف وٹنس جمع کروانے کی تو کیا لسٹ آف وٹنس جمع ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ بے شمار کیس لاز موجود ہیں، کچھ اس کے حق میں بھی ہیں کچھ اگینسٹ بھی ہیں، لیکن زیادہ اگینسٹ جو ہے وہ پریویل کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کا ٹائم گزر گیا لسٹ آف وٹنس جمع کرانے کی، بعد میں آپ اپنے گواہان جو آپ عدالت میں خود لے کے جائیں گے وہ تو کروا سکتے ہیں، لیکن اور جو آپ نے سرکاری طور پہ بلانے ہیں تلبیدہ گواہان وہ آپ نہیں بلا سکتے۔ اگر آپ کی اپلیکیشن بھی منظور ہو جاتی ہے تو پھر بھی وہ آپ نہیں بلا سکتے۔ ہاں، اگر تلبیدہ گواہان کے لیے اپلیکیشن منظور ہوگی تو پھر تو آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہو جائیں گی، لیکن ہوتی نہیں ہے، موسٹلی کیسز میں ہوتی نہیں ہے۔ یہ انہیں 7 دنوں کے اندر اندر جو ہے نا یہ لسٹ آف وٹنس جمع کروانی ہوتی ہے۔ اور ریلائنس بڑا ضروری ہے، اور اس کو اتنا وسیع اس کا سکوپ ہونا چاہیے کہ یعنی کہ اگر آپ نے کوئی 1-2 انتقال جمع کروانا تو آپ ریکارڈ محکمہ مال لکھیں اس کے اوپر، اس میں آپ کے زیادہ ریکارڈز آ سکتے ہیں، اس میں آپ کی وہ گرداوری بھی آ سکتی ہے، اس میں یعنی کہ یہ چیزیں، یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو وکلاء بھائیوں کو جو ہے نا وہ سمجھنے چاہیے، اور مجھے بھی خاص طور پہ سمجھنے چاہیے کہ میں بھی اس طرح کروں، تو باقی بھی جو دوست ناظرین جو ہیں وہ ان کو بھی سمجھنے چاہیے کہ لسٹ آف وٹنس اور ریلائنس یہ ایک جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ آپ نے جمع کروانی ہے، اس کے بعد آپ کی شہادت ہونی ہے، آپ کی شہادت آپ کی لسٹ آف وٹنس کے مطابق ہونی ہے، آپ نے جو گواہان پیش کرنے ہیں ان کی آپ نے شہادت کروانی ہے، دوسری سائڈ سے کراس ایگزامن ہوگا، آپ نے اسی کوشش کریں کہ اسی جو آپ کی شہادت ہے اسی میں ہی جو ہے نا وہ آپ اپنے ڈاکومنٹس بھی ایگزیبٹ کروائیں، یا کیونکہ یہ اس کے بارے میں بھی کیس لاز موجود ہیں کہ جو بعد میں وکیل کے بیان میں جو ہم ڈاکومنٹس ایگزیبٹ کرواتے ہیں ان کی حیثیت جو ہے نا وہ قانونی طور پہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اوپر کراس ایگزامن نہیں ہوتا۔ جس ڈاکومنٹ کے اوپر کراس ایگزامن نہیں ہوگا اس کی حیثیت اتنی اسٹرانگ نہیں ہوگی جتنی اسٹرانگ ہم چاہتے ہیں کہ ہونی چاہیے ہمارے ڈاکومنٹ کی۔ تو یہ چیزیں آپ جب کریں گے تو پھر ڈیفینڈنٹ کی طرف سے جو ہے ایویڈنس آئے گی، ڈیفینڈنٹ کی طرف سے ڈاکومنٹس آئیں گے، اس کے بعد فائنل آرگومنٹ ہوگا اور اس کے بعد ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ تو یہ سمپل سی سٹیجیں ہیں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت آپ نے کیس فائل کر دیا اس کے بعد آپ نے 6 مہینے پوچھنا ہی نہیں ہے وکیل صاحب سے، اور 2-3 تاریخیں تو ایسے ہی نکل جانی جب نوٹس نہیں رکھے اور جا کے ریکویسٹ کر کے اگلی ڈیٹ لے لی۔ اگر آپ اس کو فالو اپ کریں، آپ خود فالو اپ کریں، ایک وکیل کے پاس ایک دن میں 50 60 70 کیسز ہوتے ہیں، ایک جج کے پاس ایک دن میں 150 200 کیسز ہوتے ہیں، اور آپ سوچیں کہ آپ کے پاس صرف ایک کیس ہے اور وہ بھی مہینے 1.5 مہینے کے بعد آنا ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ اس کو نہیں کر سکتے تو آپ وکیل سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے وکیل کو فیس دی ہے، اس نے فیس دی ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہ وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ آپ کے کیس کو پراپر طریقے سے لے کے چلے، لیکن انسان جو ہے نا، ہیومن ایرر جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک وکیل کے پاس ایک دن میں 60 کیس ہیں یا 50 کیس ہیں یا 40 ہیں، ایون کے 20 ہیں یا 15 بھی ہیں، اور 6 بندے وہاں پہ موجود ہیں اس کے آفس میں، تو وہ جو ہے نا وہ ان 6 بندوں کو جو ہے نا وہ اس وقت ان کے اوپر توجہ دے گا، ان کے ساتھ کورٹ میں بھی جائے گا اور ان کے ساتھ باقی کام بھی کرے گا، ان کے کیسز کو پرسیڈ کرے گا، اور باقی جو رہ جائیں گے وہ پھر ان کی ڈیٹس جو ہے نا وہ 3 ساڑھے 3 بجے ان کی ڈیٹس ہو جائیں گی، وہ پھر آگے لنگر آن ہو جائیں گی۔ تو اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ میں اپنے تمام جاننے والوں کو، اپنے کلائنٹس کو بھی اور اپنے جاننے والوں کو یہ ضرور ایڈوائز کرتا ہوں کہ جس وقت آپ کیس فائل کریں آپ اس کو پش اپ کریں، آپ اس کو اسی ڈیٹ پہ پہنچا کریں، صبح عدالت میں جا کے بیٹھیں، جج کو بھی پتہ ہو کہ یہ بندہ صبح سے بیٹھا ہوا ہے، 2 بج گئے ہیں، اس کو کیا مسئلہ ہے، تو اس کو پتہ ہو کہ جب اس نے نوٹس کروا دی ہیں، اس نے اخبار اشتہار کروا دیا، دوسری پارٹی پیش نہیں ہو رہی، تو پھر اس کو یک طرفہ کریں۔ تو یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اگنور کر دیتے ہیں، کیس فائل کر کے آپ اگنور کر دیتے ہیں، آپ اپنے وکیل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، حالانکہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ کو وکیل پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو خود اس کو ایفرٹ کرنا چاہیے اگر آپ اس کے واقعی پازیٹیو ریزلٹس چاہتے ہیں۔ اور بہت کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں، جیسے کہ آپ کوئی ڈاکومنٹ اپنے وکیل کی مرضی کے بغیر نہیں دیں گے، آپ کوئی آرگومنٹ نہیں کریں گے، آپ کراس ایگزامن نہیں کریں گے، آپ اپنی ایویڈنس نہیں کروائیں گے، وہ اس کے لیے آپ نے اپنے وکیل کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جس دن آپ کورٹ جائیں، آپ کا وکیل چاہے وہ اس کو کچھ آتا ہے چاہے نہیں آتا، چاہے وہ کمپیٹنٹ ہے چاہے نہیں کمپیٹنٹ، لیکن وہ آپ کے ساتھ کورٹ میں جائے گا اور جا کے اس کو پروسیڈ ضرور کروائے گا آگے، چاہے 1 سٹیپ آگے ہو، چاہے 2 سٹیپ آگے ہوں، چاہے کچھ بھی ہو،
وہ آپ کے لیے لڑے گا، لیکن اگر آپ جائیں گے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ایگنورینس جو ہے نا اس کو ختم کریں اور کیس میں خود پیش ہوا کریں، ہر کیس میں ہر تاریخ پہ کوشش کریں کہ آپ یا آپ کا نمائندہ لازمی جائے۔ میں نے دیکھا ہے میرے کلائنٹس، انہوں نے اگر اٹیسٹڈ کاپی بھی لینی ہے تو وہ ایک دن کے بعد ہر روز دوسرے دن تیسرے دن چکر لگاتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سسٹم کیا ہے۔ اب کوئی یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے سسٹم میں رہتے ہوئے کسی چیز کو ایکسٹرا آرڈنری کر دے، تو وہ یہ وکیلوں کے پاس کی بات بھی نہیں ہے۔ اس لیے سسٹم کے ساتھ چلنا ہے، لیکن آپ نے پش اپ کرنا ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ دوسری جو دوسری جو چیز ہوتی ہے نا سوری دوسرا جو فیکٹر ہے کیس لیٹ ہونے کا، وہ جو ڈیلینگ ٹیکٹکس دوسری سائڈ سے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ بینیفیشری ہے، ایک بندے نے قبضہ لے لیا ہوا گھر کا، آپ اس سے قبضہ لینے کے لیے کیس فائل کرتے ہیں۔ اب وہ قبضہ چھوڑنا نہیں چاہتا، تو اس کی کوشش ہوگی کہ کیس کو ڈیلے سے ڈیلے کیا جائے، اور اس کے لیے وہ آپ کے وکیل کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ جج کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ریڈر کو اپروچ کرے گا، وہ آپ کے وکیل کے منشی کو اپروچ کرے گا، وہ یعنی کہ ہر طریقے کے ٹیکسز استعمال کرے گا۔ اس کے وکیل صاحب جو ہے نا وہ ہائی کورٹ کا پیپر بھی جمع کروائیں گے کہ میں آج ادھر موجود ہوں، وہ یہ بھی ڈیلینگ ہوں گے کہ میں دوسری کورٹ میں جا رہا ہوں، اس کے یعنی کہ وہ خود بھی جا کے بتائے گا کہ میں ہاسپٹل میں داخل تھا، یعنی کہ جتنے بھی ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں وہ استعمال کرے گا۔ ان کو کاؤنٹر آپ کی سٹرگل نہیں کرنا ہے، آپ کی محنت نہیں کرنا ہے۔ آپ عدالت میں صبح سے شام تک بیٹھیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی محنت رائے گاں ہو، اس کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ رائے گاں ہوں، کوئی وجہ نہیں، وہ ہو جائیں گے اور وہ آپ کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ اپنی محنت کریں گے، آپ اگر کورٹ میں بیٹھیں گے صبح سے لے کے شام تک۔ اور تیسری چیز جو ہے نا وہ ہمارے وکیل بھائیوں کے بارے میں ہے کہ وہ اگر جو ڈیلے جو زیادہ لمبے چلتے ہیں، وہ ایک جو ہے نا فورم کا غلط تعین جو ہے نا وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے کہ ہم کسی فورم کا غلط تعین کر لیتے ہیں۔ اس میں بے شمار ایگزامپلز ہیں، اس کو میں نیکسٹ ویڈیو کے لیے رکھتا ہوں کہ فورم کا غلط تعین کیا ہوتا ہے اور اس کا درست تعین کیسے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انتقال وغیرہ چیلنج کرنا ہے تو وہ کس کورٹ میں کرنا ہے، ریونیو کورٹ میں کرنا ہے یا سول کورٹ میں کرنا ہے، اس کو ڈیسائیڈ کیسے کرنا ہے، تو یہ چیزیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ ابھی آپ کے لیے صرف میری یہ ایڈوائس ہے کہ آپ نے اگر کوئی کیس آپ چاہتے ہیں کہ ٹائملی اور جلدی یعنی کہ ود ان ٹائم 6 months یا 1 year میں آپ کا کیس ختم ہو، تو آپ کورٹ میں پہنچا کریں۔ آپ صبح فرسٹ ٹائم پہنچیں اور 3 بجے تک آپ وہاں رہیں اور اپنے کیس کو پروسیڈ کروا کے نیکسٹ ڈیٹ کوشش کر کے شارٹ لے کے واپس آئیں۔ شکریہ بہت بہت۔